کراچی میں پی ایس ایچ ایس کے رہائشی نوجوان میر رضا علی کے لاش ملنے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور لاش کی تصاویر سے سامنے آنے والے شواہد میں تضاد سامنے آیا ہے، جبکہ میر رضا علی کی مبینہ طور پر موبائل پھینکنے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آئی ہے۔ مزید جانتے ہیں راحیل سلمان کی اس رپورٹ میں۔ میر رضا علی کی موت کے پیچھے چھپی حقیقت تاحال سامنے نہ آ سکی۔ نوجوان کے والد نے میڈیکل رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا تو دوسری جانب ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور لاش کی تصاویر میں بھی گولی کے زخموں سے متعلق تضاد سامنے آیا ہے۔ لاش کی تصاویر میں کمر پر گولی کا نشان چھوٹا جبکہ سینے پر بڑا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں گولی کے انٹری زخم کا سائز بڑا اور ایگزٹ زخم کا سائز چھوٹا درج کیا گیا۔ تصاویر میں موجود نشانات پر میڈیکل لیگل ذرائع کا بتانا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گولی پیچھے سے داخل ہو کر سامنے سے نکلی، تاہم پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس حوالے سے مختلف تفصیل درج کی گئی۔ لاش کی تصاویر میں جسم پھولا ہوا اور چہرہ انتہائی خراب حالت میں دکھائی دے رہا ہے، جبکہ لاش پرانی ہونے کے باعث جسم کے مختلف حصوں کی جلد بھی خراب ہو چکی تھی۔ MLA ذرائع کے مطابق چہرہ خراب ہونے کی وجوہات سر کے تفصیلی معائنے سے معلوم کی جا سکتی تھیں، تاہم اس حوالے سے بھی کئی سوالات موجود ہیں۔ لاش کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں مٹھی کی شکل میں بند اور ٹوٹی ہوئی گھاس کے ساتھ جڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ دائیں ہاتھ پر بھی بعض مشکوک نشانات موجود ہیں۔ تصاویر میں چہرے پر ٹھوڑی کے نیچے بھی ایک زخم کا نشان دکھائی دے رہا ہے، جس کی نوعیت بھی سوال یا نشان بنی ہوئی ہے۔ اس واقعے سے پہلے اور بعد کی کئی CCTV ویڈیوز بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں رضا علی رات گئے گھر سے نکلتے اپنے کچن میں جاتے اور جس جگہ اس کی موت ہوئی وہاں تک اسے اکیلے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک CCTV ایسی بھی سامنے آئی جس میں مقتول میر رضا علی اپنی جیب سے ایک روشن چیز نکال کر پھینکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق CCTV میں نظر آنے والی یہ چیز موبائل فون ہے۔ تفتیش حکام کو ایک اور CCTV ایسے شخص کی بھی ملی ہے جو بظاہر کچرا اٹھانے والا لگ رہا ہے۔ شبہ ہے کہ واقعے میں استعمال ہونے والی پستول ممکنہ طور پر یہی شخص لے کر گیا ہے۔ تفتیش حکام ہر پہلو سے تفتیش کو آگے بڑھا تو رہی ہے، پر اب تک کچھ ٹھوس چیز سامنے نہیں آئی۔ اب تک 19 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر ذیشان شاہ کے ساتھ راحیل سلمان، جیو نیوز، کراچی۔ میر رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ پولیس سرجن نے بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید اور میر رضا علی کے والد کا انٹرویو۔ اعلیٰ پولیس ذرائع کا موقف اور اہم تفصیلات دیکھیے کچھ دیر بعد جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ لاہور کے تھانہ غازی آباد میں تھانے دار نے ذہنی معذور لڑکی کو تھانے میں زیادتی کا نشانہ بنا دیا، جس پر DIG فیصل کامران نے SHO اور 78 اہلکاروں سمیت پورا تھانہ معطل کر دیا ہے۔ ذہنی معذور لڑکے کا کہنا تھا کہ تھانے دار خود موٹر سائیکل پر اسے تھانے لے کر گیا تھا۔ دیکھیے اس بارے میں احمد فراز کی رپورٹ۔ پولیس کے مطابق ملزم تھانے دار عمران نے تھانے کے اندر اپنے کمرے میں معذور لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم تھانے دار لڑکی کو اس کے گھر سے موٹر سائیکل پر تھانے لایا تھا۔ اس نے لڑکی کے گھر والوں کو بتایا کہ لڑکی ایک مقدمے میں مطلوب ہے اور اسے زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا کر تھانے لے آیا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ تھانے دار نے پکوڑے کھلائے اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ انہیں اندر لے کے گیا سی، انہیں پکوڑے لے کے دیتے نے، انہیں کھانا لے کے دیتے نے۔ تو آپ نے شور نہیں ڈالا؟ ہم نے شور نہیں ڈالا، انہیں کنڈی لائی ہے۔ اچھا، آپ کو کس وقت لے گیا تھا وہ نا موٹر سائیکل تے لے کے گیا۔ اچھا، تو جب چھوڑا کب آپ کو؟ انہیں رشکے تھے میں بٹھا دیتا تھا۔ تو پھر تو گھر آ گئی؟ اس میں گھر آ گئی۔ اچھا، پھر گھر آ کے کیا کیا بتایا آپ نے؟ جہاد کی ہوئی ہے۔ واقعے کے بعد DIG آپریشن تھانے پہنچے اور پورا تھانہ معطل کر دیا، جس میں فرنٹ ٹیسٹ کا عملہ بھی شامل ہے۔ DIG کا کہنا تھا کہ ناقص نگرانی، غفلت یا غیر ذمہ دارانہ رویہ کسی صورت برداشت نہیں۔ تھانے میں ہونے والی ہر سرگرمی SHO کے علم میں ہونی چاہیے۔ ادھر متاثرہ لڑکی کی والدہ کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف چاہیے۔ 1 بجے دا ٹائم سے سارا جدو اسی لو بن پائے اتو 1 بجے اس چوک لئیے سانو انصاف ملنا چاہیے۔ اسی پردیسی ہیں۔ کتوں دے رہنے والے تسی؟ اسی بہاولپور دے۔ ایتھے کتوں دے رہ رہے ہو؟ ایتھے سانو 7 سال ہو گئے۔ اچھا، پرچہ کٹاتے تسی؟ ہاں جی۔ میڈیکل جدو اسی کرائے اودے وچ وی زیادتی آئی ہے۔ تے ابو نوں ڈرپاں لگیاں ہویاں نے، ٹینشن کیتی سی، او ہسپتال انہوں چک گئے نے۔ اے ابو نوں حال وی ہوش نہیں، اللہ جانے کی بن دی۔ سانو بس انصاف چاہیے۔ متاثرہ لڑکی کا میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے اور تھانے دار عمران کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کیمرہ مین عامر باجوہ کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔
अभी आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हफ्ते के आखिर में दौरे सऊदी अरब मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 6 या 7 अगस्त को सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ज़ेरे गौर आएगी। मुजफ्फराबाद में हल्का LA-27 और हल्का LA-28 मुजफ्फराबाद 2 में आज पोलिंग हुई, जिसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को खराब मौसम की वजह से इन हल्कों में पोलिंग मुलतवी कर दी थी। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 के 196 पोलिंग स्टेशन पर गिनती का अमल जारी है, जबकि LA-28 के 57 पोलिंग स्टेशन पर भी गिनती का अमल जारी है। LA-27 और LA-28 में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग हुई। 2 अगस्त को LA-27 और LA-28 में ख़राब मौसम की वजह से पोलिंग अमला मुकर्रर वक्त तक पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच सका था, जिसके बायस वोटिंग का अमल शुरू ना हो सका था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आबना हुर्मुज़ खुली है, कुछ जहाज़ वहाँ से गुजर भी रहे हैं। अमेरिका एक ऐसे मुआहदे पर काम कर रहा है जिससे मज़ीद जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर सकें। वाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान का जौहरी हथियारों से पाक होना ही हतमी मुआहदा होगा। आज या कल में अमरीका ईरान मुआहदा होने के इम्कानात की खबरें आने पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरना शुरू हो गई हैं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% से ज्यादा गिरावट के बाद $79 फी बैरल पर आ गई। 13 जुलाई के बाद ये पहला मौका है कि ब्रेंट की कीमत $80 की सतह से नीचे आई है। WTI खाम तेल $75 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि मर्बन क्रूड की कीमत $78 फी बैरल तक गिर गई है। ईरान इनकारी है कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं कर रहा, जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरानी बयान का मतलब ये नहीं कि सिफारतकारी नहीं हो रही। अरब मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के पाकिस्तानी हुकाम और ख़ित्ते के इन मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर राब्ते हुए जो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवा रहे हैं। ईरान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो ओमान के साथ एक मौजू पर बात कर रहा है और वो मौजू आबना हुर्मुज़ खोलने का मैकेनिज़्म है। ताहम ईरान और ओमान के दरमियान कुछ निकात पर इख्तिलाफ भी पाया जा रहा है। सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि ईरान आबना हुर्मुज़ में कई आबी राहदारियाँ खोलने की मुबैना तजवीज़ को मुस्तरद कर रहा है। इन आबी राहदारियों में से एक शिमाल में है, जबकि दूसरी जनूब के सिमत में है। ईरान कई बार कह चुका है कि आबना हुर्मुज़ में जंग से पहले वाली सूरत हाल नहीं रहेगी। ईरान और ओमान के दरमियान एक और इख्तिलाफ ये है कि मैरीटाइम सर्विस फीस और बारूदी सुरंगों की सफाई के खर्चे की वसूली है। अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल के लिए तमाम फरीकैन के साथ कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी का कहना है कि कतर, पाकिस्तान, ओमान समेत सालिस ममालिक मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए करीबी राबते में हैं और सालिसीन दोनों फरीकैन के दरमियान मुसवदों के तबादले के लिए करीबी राबता कारी कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने आबना हुर्मुज़ पर आज या कल तक मुआहदा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ईरानियों के साथ बातचीत जारी है और इनका ख्याल है कि आबना हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज या कल तक कोई मुआहदा तय पा जाए। इस सवाल पर कि क्या ईरान को टोल वसूली की इजाज़त होगी, स्कॉट बेसेंट ने कहा कि इस मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में नकलो हरकत की आज़ादी होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। फील्ड मार्शल को मानसून के दौरान आफात से निपटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन NDMA ने ऑपरेशनल सलाहियतों, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी रिस्पांस मैकेनिज्म से आगाह किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि इंसानी जानों और अहम कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मुसल्लह फ़ौज, इमदादी, रेस्क्यू, बहाली की कार्रवाई में सिविल इंतज़ामिया और NDMA की मुआवनत के लिए हर वक्त मुकम्मल तैयार हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने नए सूबों पर इत्तेफाक कर लिया। वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि नए सूबे इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। रज़ा हयात ने कहा कि ना ही शहबाज शरीफ कहीं जा रहे हैं और ना ही मोहसिन नकवी कहीं जा रहे हैं। नए सूबे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा वो भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हैं कि नए सूबे बनने चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, मगर नए सूबे आबादी की बुनियाद पर बनने चाहिए। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब भी नया सूबा बनेगा। मोहसिन नकवी साहब ने जहाँ तक जो कुछ मैंने सुना है उसमें मुझे उनकी बात में कोई चीज़ गैर मौजू नज़र नहीं आई। सूबे इंशाल्लाह बनेंगे, कंसेंसस से बनेंगे, इसी दौर में बनेंगे। ना वज़ीर आज़म को इत्मीनान की ज़रूरत है और ना ही मोहसिन नकवी साहब इस्तीफ़ा देंगे। इन मेरे भाइयों को तसल्ली रहनी चाहिए। ना कोई आइनी ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की। मैं हामी हूँ कि नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए, मोहसिन नकवी साहब की इस बात का, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। लेकिन ये सूबे मीर साहब आबादी की बुनियाद पर बने। नए सूबों में जनूबी पंजाब ही वो वाहिद सूबा है जिसके ऊपर तकरीबन मुकम्मल कंसेंसस पाया जाता है। और जिस तरह रज़ा हराज साहब वफाकी वज़ीर PMLN के हैं, अगर नए सूबों में कोई रुकावट थी सियासी पार्टियों के हवाले से PMLN की थी, और आज अगर वफाकी वज़ीर
PMLN بھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بننا چاہیے، تو یہ طے ہو گیا کہ سب سے پہلے انشاءاللہ جنوبی پنجاب ہی صوبہ بنے گا۔ وفاقی محتسب برائے انسداد حراست نے زچگی کی چھٹی کے دوران ملازمت سے برطرفی ہراسگی قرار دے دی۔ خاتون ملازمہ کو زچگی کی چھٹی کے دوران نوکری سے برخاست کرنے پر نجی ادارے پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ خاتون ملازمہ کو ملازمت پر بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے خاتون کو مقررہ مدت سے قبل واپس ڈیوٹی پر آنے کا کہا تھا۔ میکسیکو میں ایک مسلم خاتون نے ایک اہم قانونی کامیابی حاصل کر لی، جہاں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ پاسپورٹ کی تصویر میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ شہریوں کو اپنی مذہبی شناخت کے مطابق حجاب پہن کر پاسپورٹ تصویر بنوانے کا حق حاصل ہے، اور ایسی پابندیاں آئینی طور پر دی گئی مذہبی آزادی سے متصادم ہیں۔ اس فیصلے کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک تاریخی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک حادثہ زندگی بدل دے اور محبت سے بنی خوابوں کی کہکشاں بکھر جائے تو کیا ہوتا ہے، جانیے جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل خفا میں۔ پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی اس کاوش کا آغاز ہو رہا ہے کل بدھ 5 اگست سے۔ ڈرامہ سیریل خفا دیکھیے ہر بدھ اور جمعرات کی شب 8 بجے صرف جیو پر۔ جیو اور 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل خفا کی کہانی کو تحریر کیا ہے رخسانہ نگار نے، شکل مجھے تمہاری نہیں دیکھنی تزین، مر گئی ہو تم ہمارے لیے، اور دلکشی کے ساتھ عکس بند کیا ہے عرفان اسلم کی ہدایات نے۔ تزین اور محتشم کا مرکزی کردار نبھاتے ہیرا مانی اور میکال ذوالفقار کی زندگی ایک حادثے کی صورت بدل جائے گی۔ میں جانتی ہوں اس پلاننگ کے پیچھے کون ہے۔ کون؟ تم آئے بڑے لڑا بوائے۔ محبت سے بنائی گئی خوابوں کی کہکشاں پل بھر میں بکھر جائے گی۔ محمد مجتبیٰ کے ہمراہ شاعری اور افشا فواد کی مدر آواز کے ساتھ ساحر علی بگا کے گیت کو آزان ظاہر بگا کی کمپوزیشن میں ڈرامہ سیریل کا OST کر رہا ہے اس کرب کو بیان۔ تم سے لگے زخم جو بھی، پروڈیوسرز عبداللہ کادوانی اور اسد قریشی کی یہ دلچسپ کاوش کیسے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے زندگی کو سنوارے گی، جانیے نئی ڈرامہ سیریل خفا میں 5 اگست سے ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔ کراچی میں چہلم شہدائے کربلا کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں حسینیہ ایرانیان پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ چہلم شہدائے کربلا کی مرکزی مجلس نشتر پارک میں ہوئی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے حضرت امام حسین کی قربانی اور فلسفہ شہادت پر روشنی ڈالی۔ مجلس کے بعد نشتر پارک سے بوتراب اسکاؤٹ کی قیادت میں جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں ہزاروں عزادار مرد، خواتین اور بچے شریک تھے۔ مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے عزاداروں کے لیے سبیلیں اور طبی امداد کے لیے کیمپس لگائے گئے۔ جلوس کے شرکاء نے احمد جناح روڈ پر امام بارگاہ علی رضا پر نماز ظہرین مولانا ناظر عباس تقوی کی امامت میں ادا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کی گزرگاہوں سے متصل گلیوں اور سڑکوں کو کنٹینرز لگا کر بند، جبکہ دکانوں کو سیل کیا گیا تھا۔ بلند عمارتوں پر اسنائپر سمیت پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات تھے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ اور سراغ رساں کتوں کی مدد سے جلوس کی گزرگاہوں کو بھی چیک کیا گیا۔ جلوس ایمپریس مارکیٹ، ریگل چوک، جامع کلاتھ مارکیٹ سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ کیمرامین زبیر الدین، طلحہ خان، ساتھی رپورٹر زمار جوکیو کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز، کراچی۔ تیل کمپنیاں امریکہ اور ایران جنگ سے بڑا منافع کما رہی ہیں اور یہ بات صدر ٹرمپ کے لیے سیاسی درد سر ثابت ہونے لگی ہے۔ پیر کو اوول آفس میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے آئل کمپنیز کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ بہت پیسہ بنا رہے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ بات کرنے والے وہ آخری آدمی ہوں گے کیونکہ وہ خود آزادانہ کاروبار کے زبردست حامی ہیں۔ امریکی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے تیل قیمتوں میں گراوٹ آئے۔ حالیہ جائزے بتاتے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات میں ڈیموکریٹس کو کامیابی مل سکتی ہے۔ ایران سے جنگ نے تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دی۔ آج دنیا کی بڑی آئل کمپنی سعودی ارامکو نے رپورٹ کیا ہے کہ رواں سال کی دوسری سہ کے دوران اس کے منافع میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ مہنگے ہوتے تیل سے امریکی صارفین کو مہنگائی کے افریت کا سامنا ہے۔